اور اب آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں اسد عمر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کوشش کی تو ہماری ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ شاید وہ سوورن گارنٹیز جو دی جاتی ہیں کسی قرضے کے لیے، کسی پروجیکٹس کے لیے، اس کو وہ خفیہ قرضہ کہہ رہے ہیں، ہڈن ڈیٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر ادائیگیاں بر وقت نہ ہو سکیں اور ڈیفالٹ ہو جائے تو انویسٹر کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ آ کے حکومت پاکستان سے کہے کہ اب آپ یہ قرضہ اپنی، کیونکہ آپ نے سوورن گارنٹی دی ہوئی ہے، وہ آپ پورا کریں، کیونکہ پاور پرچیزز جو ہے وہ حکومت پاکستان ہے، وہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی ہے جو حکومت کی ہے، اس لیے اس کے پیچھے جو ہے وہ حکومت کی سوورن گارنٹی ہوتی ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو پاکستان میں جتنی بھی آئی پی پیز لگی ہیں، چاہے وہ امریکہ کی کمپنی نے لگائی ہیں، وہ پاکستانی کمپنی نے لگائی ہیں، وہ سنگاپور سے انویسٹرز آئے، ملیشیا سے انویسٹر آئے یا چین سے انویسٹر آئے، سب کو یہی سٹرکچر ملتا ہے، اسی بنیاد کے اوپر یہ منصوبے لگائے جاتے ہیں، سوورن گارنٹیز دی جاتی ہیں، تو کوئی نئی چیز نہیں ایجاد ہو گئی اس کے اندر، نہ وہ کوئی خفیہ چیز ہے، اس کی ٹرمز کیا ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے، ڈیفالٹ کس وقت ٹریگر ہوتا ہے وہ بھی پتا ہے۔ تو یہ ایک تو بالکل ہی پاور پروجیکٹس کا بھی اگر میں کر دوں، اور اس کے علاوہ یہ صرف پاور پروجیکٹس میں بھی نہیں ہوتا، اور بھی ایسے چیزیں، منصوبے ایسے ہوتے ہیں جہاں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بجائے کہ اپنا کیش پہلے سے ڈال دیا جائے، وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے کام کروائے، اور اس کے پیچھے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کبھی وہ سوورن گارنٹی ہوتی ہے، کبھی سٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ ہوتا ہے، اور اس سے حکومت اپنا پیسہ استعمال کیے بغیر وہ منصوبے کے اندر سرمایہ کاری کروانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی سی پیک کے لیے خاص اس میں کوئی گارنٹیز نہیں دی گئی جو دوسری پاور پروجیکٹس کے لیے نہیں دی گئی۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ جی فائنینسنگ جو ہے اس کی بڑی مہنگی ہے، کمرشل ٹرمز ہیں، اور زیادہ تر جو ہیں وہ تو بائرز کریڈٹ کے اوپر ہیں، یہ تو بڑے مہنگے قرضے ہیں۔ اچھا، ان قرضوں کو دو حصوں میں اگر ہم تقسیم کر لیں تو ایک تو وہ ہیں جو پرائیویٹ منصوبے ہیں، نجی شعبے کے منصوبے ہیں، پاور پروجیکٹس ہیں، ایک بڑی تعداد میں وہ لگے، ان کے لیے جو قرضے لیے گئے، اور دوسرے وہ ہیں جو حکومت کو قرضے دیے گئے، جس میں باقی انفراسٹرکچر پروجیکٹ جس سے حکومت نے کیے سی پیک کے۔ تو اگر آپ ان دونوں کا موازنہ کر لیں تو پہلے اگر پاور پروجیکٹس کو دیکھ لیں، پاور پروجیکٹس کے اندر جو سی پیک کے منصوبے لگائے گئے، ان سی پیک کے منصوبوں میں لائبور پلس 3.3% سے لے کر لائبور پلس 4.7% تک کے قرضے موجود ہیں۔ 3.7% بھی ہے، 3.8% بھی ہے، 3.3 میں نے پہلے بولا، ایک اور 3.75% ہے، اور اسی طریقے سے 4.05%، 4.5%، اور دو قرضے جو ہیں وہ 4.75% بھی ہیں۔ اوسط میرے خیال میں لگ بھگ یہ کوئی 4% کے قریب بن جاتی ہے، لائبور پلس 4%۔ اب پاور پروجیکٹس جو کیے گئے، جو پاور پروجیکٹس چائنیز فائنینشیل ایجنسیز کے بجائے دوسری فائنینشیل ایجنسیز نے فائنینس کیے، اور اس کے اندر ورلڈ بینک کی جو پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ آرم ہے، انٹرنیشنل فائنینس کارپوریشن IFC، وہ اس کے اندر شامل ہے، اس کے اندر ایشین ڈیولپمنٹ بینک شامل ہے، اس کے اندر جرمنی کی DEG جو لینڈنگ ایجنسی ہے، ڈیولپمنٹ فائنینس ایجنسی ہے، وہ شامل ہے، اور مختلف اس طریقے کے زیادہ تر مغربی ادارے ہیں یا ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں۔ اس کے اندر ایک جو سب سے سستا قرضہ ہے وہ اینگرو قادرپور کا ہے، وہ میں اور خالد منصور دونوں ہم نے جو مل کے وہ پروجیکٹ کیا تھا، وہ تو لائبور پلس 3% پہ ہے، باقی جو سارے ہیں وہ 4.5، 4.25، 4.75 کے اوپر ہے۔ یعنی اوسطاً جو چائنیز فائنینسنگ ہے ان پاور پروجیکٹس کی، وہ اس سے کم ہے بنسبت اس کے کہ جو یہ دوسری ایجنسیز سے قرضے لیے گئے۔ بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن وہ نسبتاً ذرا سی زیادہ ہے۔ اس کی ایوریج تقریباً میں کیا 4.25 کے قریب بنے گی، 4.25 کے قریب بن جاتی ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے نجی، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دوں، نجی جو شعبے نے منصوبوں کے لیے جو قرضے لیے گئے، اس میں چائنیز جو فائنینسنگ آئی وہ نسبتاً تھوڑی سی اس سے کم ہی ہے جو دوسرے مغربی اداروں سے یا ملٹی لیٹرل ایجنسی سے آئی۔ جو سرکار نے، حکومت نے لیے قرضے، ان قرضوں کے اندر جو میجورٹی ہے وہ گورنمنٹ کنسیشنل لون کی صورت میں 2% کے اوپر لیے گئے، پریفرنشل بائرز کریڈٹ جو کہ وہ بھی 2% کا ہے وہ لیے گئے، اور ایک چھوٹا حصہ ان میں بائرز کریڈٹ کا بھی ہے جو 5.2% پہ ہے۔
ان کی औसत جو مل کے بنتی ہے، ویٹ ایوریج جو ان کی بنتی ہے وہ 2.4% کے قریب بنتی ہے، میرے خیال میں 2.38 یا ایسا کچھ ہے. اور ساتھ ہی چائنا نے، جیسے آپ کو پتا ہے، کئی منصوبے جو ہیں سی پیک کے لیے وہ گرانٹ کی صورت میں بھی دیے گئے. ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ابھی گوادر کے اندر مکمل ہوا ہے، ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے، ایئرپورٹ ابھی بن رہا ہے. تو اگر میں ان کو بھی شامل کر لوں تو مجموعی طور پہ حکومت کو جو قرضہ ملا، یہ جو گرانٹ ملی، اس کی ایوریج جو ہے وہ 2% سے بھی کم ہے، وہ 1.98% بنتی ہے. اچھا، یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن کیونکہ وہ باہر ملک میں رپورٹ چھپی اور پاکستان کے کچھ میڈیا میں، کچھ اخباروں کے اندر وہی رپورٹ ادھر چھپ گئی، اداریے لکھ دیے گئے کہ جی بہت بڑے سوال اٹھا لیے گئے ہیں. تو یہ وہی جواب ہیں جو ہم دوبارہ دہرا رہے، جو پہلے بھی قوم کے ساتھ شیئر کیے جا چکے ہیں. آخری جو چیز ہے، اور ظاہر ہے اس سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انفراسٹرکچر کی فائنینسنگ کے لیے، اور یہ ہیں 20 سال کے قرضے، 5 سال کا گریس پیریڈ ہے. تو جو پروجیکٹ فائنینس اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے یہ بہت ہی اٹریکٹیو یہ شرائط ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ قرضے فراہم کیے گئے. چوتھی جو چیز ہے وہ یہ کہ چین سے قرضوں کی وجہ سے پاکستان میں قرضے جو ہیں وہ خطرناک حد تک پہنچ گئے ہیں. تو پاکستان کا مجموعی جو اس وقت قرضہ ہے، اندرونی اور بیرونی، اگر میں وہ سارا ملا لوں تو اس کا 10% چین سے ہے، اور باقی جو ہے وہ یا تو اندرونی ہمارے بینکس کے قرضے ہیں یا وہ باہر سے قرضے ہیں. اگر میں صرف بیرونی کر لوں، پاکستان کی ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز جو ہے، تو اس کا 26% جو ہے وہ چین سے بنتا ہے. تو وہ جو 74% ہے، جو پیسہ ہم نے باقی دنیا سے لیا، اور زیادہ تر پیسہ اس میں وہ مغربی دنیا سے یا ملٹی لیٹرل سے لیا، اس 74% سے پاکستان کو خطرہ نہیں ہوا، اس 26% سے خطرہ ہو گیا. بالکل لغو آرگیومنٹ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، مجھے یاد ہے امریکہ کی ایک آفیشل جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اس کے بعد بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان کا ڈیٹ سسٹینیبلٹی کا چیلنج ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اس کی وجہ چین کے قرضے نہیں ہیں، وہ پاکستان کے اپنے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ڈیٹ سسٹینیبلٹی کے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. آخری چیز جو سی پیک کے میں پاور پروجیکٹس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اچھے شرائط تھے، برے شرائط تھے، وہ شرائط ساری دنیا کے لیے تھے اور وہ اویلیبل کر دیے گئے، ساری دنیا کو آفر کر دی گئی کہ آئیے آپ اپنے منصوبے لگائیں ان شرائط کے اوپر. اور ان شرائط کے اوپر منصوبے لگانے کے لیے صرف چائنا کے انویسٹرز آئے، یا وہ چائنیز انویسٹرز نے خود لگائے، یا انہوں نے پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پارٹنرشپ پہ وہ منصوبے لگائے. تو یہ کوئی خاص چائنا کے لیے پالیسی نہیں بنی تھی، یہ پالیسی جو ہے وہ تمام دنیا کے انویسٹرز کے لیے تھی. اور جیسے میں نے کہا کہ اس سے پہلے ہماری جو آئی پی پیز لگی ہیں، 90s کی جو آئی پی پیز لگی تھیں، اگر آپ کو یاد ہو، اس میں بہت ساری امریکن کمپنیز تھیں، اس کو چائنیز کمپنی کوئی بھی نہیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے، مختلف اوقات کے اندر مختلف ترجیحات ہوتی ہیں ممالک کی. تو یہ 4 سوال تھے، اس کے بنیادی ہم نے آپ کا جواب اعداد و شمار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور اسی ریکویسٹ کے ساتھ کہ جو بھی ہم باہر سے سنتے ہیں تو اس کے اوپر سوال ضرور پوچھے جائیں، لیکن اسی بیانیے کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر تصدیق کیے آگے بڑھا دیا جائے تو یہ نہ اچھی صحافت ہے اور نہ میرے خیال میں آپ پاکستان کی کوئی خدمت کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا پوائنٹ، ایک سیکنڈ جی، ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور ہے جی، کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو قرضے چائنا سے لیے گئے تو اس کے اندر سارا اکوپمنٹ بھی آپ نے چائنا سے لیا. تو جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جو پروجیکٹ جس کے اندر میں خود پارٹیسپیٹ کرتا رہا، وہ میرا خیال ہے دنیا میں ایک واحد اگزامپل ہے کہ جو پروجیکٹ جو پاور کے تھر پہ ہوئے یا ہب میں ہوئے، اس کے اندر جو موسٹ کرٹیکل اکوپمنٹ ہے، ٹربائن، جنریٹر اینڈ بوائلر، تو وہ جنرل الیکٹرک یو ایس اے سے لیے گئے. اور جس خاتون کا ذکر اسد صاحب نے کیا، میرا ان سے بھی جب یہ رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ای سی اے ریلیٹڈ فائنینسنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کے اوپر یہ مجبوری ہوتی ہے کہ آپ اسی ملک سے اکوپمنٹ خریدیں گے. لیکن اس کیس کے اندر چائنا واز ویری فلیکسیبل، کیونکہ وہ جو ان کی تھر کا خاص طور پر جو کول تھا وہ سینسٹیو ہے اور اس کے اوپر اتنا زیادہ ابھی ہماری ڈیمونسٹریٹڈ ایکسپیرینس نہیں تھا، تو وہ بھی چائنیز فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے مان لیا اور وہ سارا کا سارا اکوپمنٹ جو ہے وہ یو ایس اے سے اور وہ بھی جنرل الیکٹرک سے خریدا گیا. تو یہ بھی ایک رپورٹ کے اندر میں اسٹیٹمنٹ ہے. اسد عمر صاحب، یہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی چائنا سے قرضے لیے ہیں
وہ پوری دنیا کے لیے ایکول شرائط پہ لیے گئے، جبکہ یہ قرضے آپ کی گورنمنٹ نے نہیں لیے، یہ سابق گورنمنٹ نے نواز شریف کے دور میں یہ لیے گئے، تو آپ اس کی جسٹیفیکیشن کیوں دے رہے ہیں؟ ایک تو یہ بات، دوسرا آپ کو ان کی جو شرائط طے ہوئی تھی آپ ان کو اون کر رہے ہیں کہ جبکہ ماضی میں آپ جب اپوزیشن میں تھے تو آپ نواز شریف کی جو گورنمنٹ کی پالیسیاں ہیں اس کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں، اور اب آپ ان کی پالیسیوں کو اون کر رہے ہیں۔ ایک تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے گا۔ نہیں یہ تو آپ اور نے دوسرا نہیں، یہ اتنا بڑا سوال پوچھتی ہے تو جواب سن لینا۔ اچھا ایک دوسرا سر یہ ہے کہ چائنا کیا کہتا ہے اس بارے میں، جو امریکن تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے یا جو آپ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، تو چائنا کی طرف سے کوئی وضاحت آئی ہے؟ اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری پوری اسلام آباد میں وفاقی وزیر اسد عمر اور چیئرمین سی پیک خالد منصور نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سی پیک میں کوئی خفیہ قرض نہیں ہے۔